बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये आप मीडिया वालों का शुक्रिया कि आप लोग ठंडे मौसम में भी यहाँ खड़े हुए हैं खबर देने के लिए। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये कई दिन से हम तमाशा देखते रहते हैं कि वो एक ज़मीरों का सौदागर है आसिफ जरदारी, उसने मंडी लगाई थी रजीम चेंज से पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में। फिर वो जब ये इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी मंडी लगा रहा था सीएम साहब का। अब दोबारा मंडी लगाने यहाँ पे आया हुआ था, जैसे ही वापस गया वहां जाके बीमार हो जाता है, यहाँ आके मंडी लगाता है। तो इस मंडी में वो अपने वजीर भी साथ लाता है, और वजीर कौन से वाले होते हैं जो जब करप्शन पे अरेस्ट होते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं, और बीमार होकर उनकी बोतलों में से शहद निकल आता है अस्पताल में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पकड़ता है। तो उन्होंने जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इधर उधर एमपीए से रब्ता कर रहे थे, तो मैं आज खान साहब से मिलने आया था, मियाँ साहब भी वहाँ थे। तो ये बड़ी एक कहानी मैंने सुनी, तो मैंने कहा जी मैं ज़रा मीडिया में जाके आसिफ जरदारी तुम्हें बता दूं कि तुम फिर से एक्सपोज हो गए और पकड़े गए हो, और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगा। तो हमारी राशिदा आपा है, एमपीए हैं, फाउंडिंग मेंबर है पीटीआई की, और फरहत बाजी भी फाउंडिंग मेंबर है। ये 96, 97 के मेंबर्स हैं, यानी कि मुझसे भी पुराने 2-2, 3-3 साल। इनके घरों पे इनको पहले थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। हमारी जो एक हमारी एमपीए पिछली दफा बिक गई थी, उसको इस्तेमाल किया गया। इनके घरों के बाहर कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई वीगोशी को खड़ी करके डराने की धमकाने की कोशिश की गई। इनको पैसे ऑफर किए गए, लेकिन क्योंकि ये पीटीआई की फाउंडेशन है, नजरियाती वर्कर्स हैं जो कि पहले दिन से तहरीक इंसाफ की नजरिए पे, इमरान खान के नजरिए पे खान साहब के साथ खड़ी हैं। इन्होंने हिलना तो था नहीं, लेकिन हमने इनको कहा जरा पता करें कौन है, तो इन्होंने सारी डिटेल्स और डेटा ला के मियाँ साहब को दे दिया है। इनको आप थ्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंशाल्लाह इनके घरों पे मियाँ साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी लगा देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने पूछा था बीबी की शहादत पे कि काश बीबी जिंदा होती तो वो ये देखती। तो मैं दोबारा पूछता हूं और दोबारा ये सवाल करता हूं कि काश के बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसका बेटा और उसका शौहर उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके जिनका ये पुराना यानी कि तरीकाकार रहा है, वीडियो शीडियो तस्वीरें फेंकना जहाज से, ऐसी मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेबल खवातीन को किस तरह ब्लैकमेल, थ्रेटन और पैसे देके प्रेशर करने की कोशिश करता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के साथ दफन हो गई। ये जरदारी माफिया है, और ये जरदारी माफिया एक दफा वो हमसे निकल गया जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, उनके पीछे भी कोई हैंडलर थे। अब जरदारी माफिया तुम्हारा काम पंजाब में नहीं है, और तुम यहाँ आना भी छोड़ दो, बिकॉज तुम अब सिंध की फिक्र करो, क्योंकि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत भी सिंध से बनाने लगी है। मियां साहब अली भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दाएं तरफ जो राशिदा आपा हैं, बाएं तरफ मेरे फरहत आपा हैं, इनको डॉक्टर साहब तो हमारी बहन भी हैं, एमएनए भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो प्रेसिडेंट भी हैं। मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने पीछे भी असेंबली के अंदर जो थोड़े दिन पहले मैंने स्पीच की, उस स्पीच के अंदर मैं ये कहा कि आसिफ जरदारी और उसकी सिंध कैबिनेट के बंदे पंजाब में आके लोगों की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर मंडी उन्होंने लगाई है, जिसका सबूत ये है कि ये दोनों खवातीन को बार बार उनके बंदे आके इनके घरों में इनके फ़ोन नंबर पे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़कर आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। एक को ऑफर आई कि हम आपको मुल्क से बाहर सेटल करवा देते हैं, एक को आई कि जनाब
آپ کے بیٹے کو فلاں کر دیتے ہیں, کچھ چیزیں لے دیتے ہیں, گاڑی بڑی لے دیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں. میرا یہاں پر پوری قوم سے سوال ہے کہ پارلیمنٹ جہاں پر آپ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں, لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں, ہم ایسی قانون سازی کریں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے. لیکن پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک ایسی اماجگاہ بنا دیا کہ جہاں پر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر تو لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اسمبلی کی جو حرمت ہے, جو تقدس ہے, وہ زرداری نے, نواز نے, شہباز نے, بلاول نے, شرجیل میمن نے, ان سب نے, مولانا فضل الرحمان نے, ان سب نے برباد کر کے رکھ دی ہے. ان کو احساس نہیں ہے کہ اسمبلی کیا ہوتی ہے. آج عام پاکستانی سوچتا ہے کہ اسمبلی کے اندر میں کس کو بھیجوں. کبھی یہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں, اس چھانگا مانگا کی میریٹ کے سیاست کے اثرات, گندی سیاست کے اثرات آج تک پاکستان کی سوسائٹی سے نہیں گئے. اس کے اثرات آج بھی ہیں. سیاست کو گندا کرنے میں دو خاندانوں کا کردار رہا ہے, جو کہ جب تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے تو ان دو خاندانوں کا نام آتا ہے, ایک شریف خاندان کا اور ایک زرداری خاندان کا, کہ انہوں نے پیسے کے زور کے اندر, حرام کے پیسے کے اوپر لوگوں کو خریدتے ہیں. سندھ کے اندر جو ادھر کرپشن ہے, اس کرپشن کا پیسہ لے کر بیگ اٹھا کر یہ شرجیل میمن جو آ کے بات کر رہا ہے, جو یہاں پر فارم ہاؤس کے اوپر گندی پارٹیاں کر رہا ہے لوگوں کو بلا کے, شرم کرو, کچھ حیا کرو. ایک ایم پی اے کا, ایم این اے کا, منسٹر کا ایک تقدس ہوتا ہے. تم کس حد تک نیچے گر گئے ہو کہ وہاں پر گندے کام کروا رہے ہو. ہمیں ساری رپورٹیں ہیں کس طرح سے پیسے دے رہے ہو. سندھ کی عوام کا پیسہ لوٹ کر تم پنجاب میں آ کے تو یہاں پر آپ نے میلہ مویشیاں لگا لیا. شرم نہیں آتی؟ تم ایکسپوز ہو گئے ہو. تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی بیٹھی تو نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ زرداری صاحب آپ ہی سنبھالے ذرا, کچھ ہم سے نہیں کچھ ہوتا. اب ان کو بلا لیا یہاں پر, اور جو سندھ کی زمینیں, جو سندھ کے فنڈ کے, عوام کے پیسے کے, وہ ساری کمائی جو ہے اب اللہ تللے سیلاب کے سب پیسے ادھر آ گئے. کل کیبنٹ کے اندر بھی ہم نے بات کی, پنجاب 1 ارب روپیہ سندھ کو دے رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے. ماشاءاللہ ابھی تک سروے نہیں کیا, اور پنجاب کے اندر پیسے دے کے ہم فارغ بھی ہو گئے ہیں. اور انہوں نے سروے نہیں کیا, ہم پیسے دینا چاہ رہے ہیں, وہ پیسے لینا نہیں چاہ رہے, کیونکہ ان کی ساری توجہ پنجاب کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی ہے. وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک نئی ریت ڈال دی. چھانگا مانگا ہوا تھا, میریٹ ہوا تھا, سندھ ہاؤس ہوا تھا, اب انہوں نے لاہور کا بھی شروع کر لیا. اس سے پہلے رائلسیز نون لیگ نے کیا ہے, اب انہوں نے یہاں پر فارم ہاؤس ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. اتنے بے ضمیرے لوگوں کے ضمیر خریدنے نکلے ہوئے ہیں, تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ 2 خواتین, ہم ان کی اپلیکیشن پولیس میں بھی دیں گے, ان کی اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں بھی بھیجیں گے کہ یہ اپنے بندے بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ اپنے بندے آگے خریدنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے, اور اس کے بعد جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق جو کہا ہوا ہے ریزولوشن کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ جی. کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا پلان ہے راج یہی رہے گا. ان سے وہ بات چیت کا کوئی کریں گے, ان کے مسائل, ان کے مطالبات. آپ کے 2 سوال ہو گئے. ایک تو اگر آپ نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاری کی بات کی ہے تو آلریڈی وہ پروسیس چل رہا تھا, پروسیس کو روکا گیا تھا, عدالت نے اپنا حکم جاری کر دیا ہے. غالباً وہاں پر کل ہی ڈیٹ دی ہے یا کل ہی دی ہے الیکشن کی,
تو کل کی ڈیٹ ہے تو وہ اس کے اوپر وہاں پر مکمل تیاری ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری آپ نے اساتذہ کے بارے میں ٹیچرز کے بارے میں یہاں پر بات کی ہے. کل کیبنٹ کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کیونکہ ان کو پروجیکٹ کے اوپر ہائر کیا گیا تھا. اب چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگولرائز کر دیا جائے. یہ صرف ان کا میٹر نہیں ہے, پنجاب کے اندر 2 سے 2.5 لاکھ بندوں کا میٹر ہے. لہٰذا کیبنٹ کے اندر ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے. میں ان سے خود بھی ملا تھا, متعلقہ منسٹر بھی 2 دفعہ مل چکے ہیں. میں نے بھی ان سے بات چیت کر لی ہے. اس کمیٹی جو سب کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے اندر ان کی جتنی بھی معروضات ہے ساری کی ساری وہاں پہ ڈسکس ہوگی. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو پھر کیبنٹ میں لے کر آیا جائے گا تاکہ جہاں پر اوپر نیچے چیزیں کرنی ہیں اس کے مطابق اس کو کر لیا جائے. ان کے ساتھ آلریڈی ہم انگیج ہیں. ہاں جی بول لیں. ہاں جی السلام علیکم جی. میں فرت فاروق. مجھے کوئی 15-20 دن ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ ہراساں کیا جا رہا ہے کہ میں گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی کہ رات کو بھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, ڈالے 24 گھنٹے دروازے کے باہر ہیں. اور یہ کبھی سوچے بھی نہ, انہوں نے جو پیسہ ہم لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھا ہوا نا, وہ انہیں کہیں کہ خدا کے لیے دادی صاحب کو وہ سندھ والے لوگوں غریب لوگوں پہ لگا دیں. ہم تو دال روٹی عزت کی کھا رہے ہیں. خدا کے لیے ماؤں کو نہ بیچیں. اور ہمیں اب تحفظ مل گیا ہے, ہم اپنے لیڈر کے پاس آ گئے ہیں. اس پہ جان قربان ہے. یہ ہمارے پاکستان کی آخری امید ہے. یہ سوچے بھی نہ اور میرے گھر دوبارہ کوئی نہ آئے, یہ میں آپ ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بات کرنے کے لیے. سب سے مجھے رنج یہ ہے کہ جو کہ زرداری صاحب کہتا ہے وہ صاحب نہیں ہے. صاحب عزت والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پنجاب میں آ گیا, ہمیں خریدنے کے لیے آ گیا. ہمیں فون کیے جاتے ہیں, کبھی ہمارے بیٹے کو آفر دی جاتی ہے, میرے کا آپ کا بیٹا بریڈ فورڈ کا پڑا ہوا ہے, ہم باہر نوکری دے دیتے ہیں, وہاں پہ اس کو سیٹل کرتے ہیں, گھر لا کے دیتے ہیں. اور مولانا صاحب کو تو فضل الرحمان کو تو مولانا کہنا ہی گناہ ہے, سخت گناہ ہے. شہباز شریف اور نواز شریف کم ہے, وہ بھی اسی طرح سودا بازی کرتے رہے. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور آخری خون کا قطرہ بھی ان کے لیے بہا دیں گے. یہ مت ہمیں ہراساں کرے, مت ہمیں خرید و فروخت کا کرے. شکریہ. ابھی کرنی بات آپ نے, آ جاؤ پہ دیکھ آگے ذکر کیا کہ جو ہماری پہلی رکن تھی عائشہ جو جی کے ذریعے آپ کو خریدنے کی کوشش کی جا اس کے ذریعے بھی, کچھ مردوں کے ذریعے بھی. کس کا نام لے, میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتی. ہاں جی, بہت لوگوں کے ذریعے.